بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صاف نظر آ رہا ہے، سب کو سمجھ آ رہی ہے، پتہ چل رہا ہے کہ سب کوششیں اس طرف ہو رہی ہیں کہ کسی طرح سے عمران خان صاحب کو توڑا جا سکے اور ان کو جھکایا جا سکے، ان کو مجبور کیا جا سکے کہ وہ مان جائیں جو بھی ان کے سامنے شرائط رکھی جائیں۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ جناب وہ سیاست سے الگ ہو جائیں، وہ کسی طرح کا کوئی ویڈیو پیغام لے آئیں کہ جناب جو میرے پر الزامات ہیں میں سب مانتا ہوں، یا ملک چھوڑ کر چلے جائیں، کیونکہ جو قانونی طور پر جو کام ہونے چاہیے وہ تو کسی بھی طرح سے ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ وکلاء کو پھر نہیں ملنے دیا گیا، جن سہولیات کا کہا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی طرف سے، وہ بھی نہیں ملی، اور الٹا آج سماعت بھی نہیں ہو سکی کہ ان کو اڈیالہ جیل کیوں نہیں منتقل کیا جا رہا اور اٹک جیل میں کیوں رکھا گیا ہے، اس کا جواب مانگا گیا تھا۔ پھر گھر کا کھانا دینے کے حوالے سے بھی بات کی گئی تھی۔ تو اب یہ دونوں معاملات جو ہیں آج پھر نہیں سنے جا سکے۔ کہا جا رہا ہے جسٹس عامر فاروق صاحب کی طبیعت شاید پھر خراب ہو گئی ہے۔ تو اب ایک طرف جو عمران خان صاحب کی اہلیہ ہیں ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ خدا نخواستہ عمران خان صاحب کو زہر دیا جا سکتا ہے، اس طرح کی بات کی جا رہی ہے۔ پھر انہوں نے وزارت داخلہ کو یعنی جیل حکام کے لیے خط بھی لکھ دیا ہے کہ جی عمران خان صاحب آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے سابق کپتان پاکستان کرکٹ ٹیم کے، ظاہر ورلڈ کپ بھی انہوں نے جیتا ہوا، پھر سابق پرائم منسٹر، تو ان کو یہ سہولیات دینی چاہیے۔ یہ بھی کہا گیا تھا عدالت کی طرف سے، جس کے احکامات نہیں مانے جا رہے، کہ کوئی غدغن نہیں ہے کہ جی ہفتے میں ایک بار ہی ملا جا سکتا ہے۔ اب عمران خان صاحب کے وکلاء یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو جیل حکام تو عدالت سے بھی خود کو اوپر سمجھتے ہیں کہ جو مرضی عدالت کہتی رہے ہم اس کے احکامات نہیں مانیں گے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے کوئی ریلیف بھی خاص نہیں مل رہا۔ اور اگر کچھ ہوتا بھی ہے کہ جی کیونکہ کہیں یہ درج ہی نہیں ہے کہ جی ہفتے سے زیادہ ملاقات نہیں ہو سکتی، یا وکلاء کو ملنے کی اجازت دی جائے، پھر ان کی جو ڈاکٹر ہیں ان کو ملنے کی اجازت ہونی چاہیے، ان کو طبی سہولیات کا کہا گیا تھا، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ حتیٰ کہ جو ترجمہ والے قرآن کی بات ہوئی تھی، قرآن مجید کی، وہ بھی نہیں دیا گیا تھا۔ تو اب نظر یہ آ رہا ہے کہ صرف یہ ایک ٹارچر کرنے کا ہے کہ جناب اس طرح کے سیل میں رکھا جائے، ان کو کسی سے ملنے کی اجازت نہ ہو، تنہائی میں بالکل رہیں، کوئی قریب ان کے کوئی بندہ بھی نہ ہو، اور جس طرح سے پتہ لگ رہا ہے کہ وہاں پر جو حالات ہیں اس سیل کے اندر وہ بھی سارے سامنے آ رہے ہیں۔ لیکن اب دوسری طرف اگر آپ دیکھیے، ایک تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ معاملات اس طرح سے چل رہے ہیں، دوسری طرف بھرپور کوشش ہو رہی ہے وکلاء کی طرف سے کہ کسی طرح سے کوئی ریلیف مل سکے، کوئی عدالتوں میں جا کر کوئی بات کی جا سکے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف عمران خان صاحب جیل میں ہیں، تو نیچے کئی چھوٹی جو عدالتیں ہیں وہاں سے ضمانتیں منسوخ ہوتی چلی گئیں کہ جی پیش نہیں ہو رہے۔ جیل میں آدمی ہوتے ہوئے کیسے پیش ہوگا؟ اسی بنیاد پر اب سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے تحریک انصاف کے وکلاء نے، عمران خان صاحب کے وکلاء نے، اور سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے کہ 180 سے زیادہ مقدمات ہیں، بوگس جھوٹے مقدمات ہیں، یہ صرف اور صرف سیاسی انتقام کا نشانہ عمران خان صاحب کو بنایا جا رہا ہے۔ تو ان کیسز کے حوالے سے اب کہ جی ان میں گرفتار نہ کیا جائے عمران خان صاحب کو، کوشش یہ نہ کہ یہ کیس تو بوگس پتہ ہی لگ گیا، اب یہ جو توشہ خانہ، اس کو تماشا خانہ کہا جا رہا ہے، تو اس سے اگر رہائی ہوتی ہے، اب ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں تو اسلام آباد کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کو کیس سننا پڑے گا، اور کتنا عرصہ وہ سارے کیسز اپنے پاس رکھیں گے، پھر اگر وہ بیمار ہیں تو کہیں نہ کہیں تو شفٹ کرنے پڑیں گے۔ اب یہ پتہ نہیں آگے کتنا جائے گا، کتنی دفعہ وہ اس طرح جس تاریخ پر بھی عمران خان صاحب کا کیس لگے گا وہ اویلیبل نہیں ہوں گے، تو ایک پریشر بلڈ ہوگا کہ جی کسی اور کے سامنے دے دیں، پھر کسی اور کے سامنے دیں گے تو وہ پھر بابر ستار والا معاملہ نہ ہو جائے، وہ ایک مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، اس پر بھی میں آتا ہوں۔ تو اب یہ سپریم کورٹ میں معاملہ چلا گیا ہے کہ جی کسی اور کیس میں عمران خان صاحب گرفتار نہ کیا جائے۔ پھر ایک اور چیز، حسان نیازی، عمران خان صاحب کے بھانجے، ان کو گرفتار کیا گیا ایبٹ آباد سے، پھر پتہ چلا جی ان کو کہیں کوئی بلوچستان پولیس کے حوالے کیا جا رہا ہے، جبکہ مقدمہ درج تھا لاہور کا 9 مئی کا۔ اب یہ خبر آ رہی ہے کہ ان کا کیس چلے گا فوجی عدالت میں، وہ وکیل بھی ہیں، اور یہ پتہ چل رہا ہے ان کا فوجی عدالت میں کیس چلے گا، یہ ایک الگ معاملہ بنتا نظر آ رہا ہے۔ حسان نیازی صاحب کے والد حفیظ اللہ نیازی نے ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا، ہائی کورٹ سے آرڈر آیا ہے کہ جی ان کو پیش کیا جائے، حسان نیازی کو عدالت میں لے کر آئیں۔ اس پر آئی جی کو بھی نوٹس چلا گیا ہے کہ جی ان کو پیش کیا جائے عدالت میں، لاہور ہائی کورٹ میں۔ تو اب یہ بھی ایک معاملہ ہے۔ تو یہ اگر کوئی سوچ رہا ہے کہ جی کوئی ٹارچر اس طرح سے کریں گے یا پتہ نہیں کیا، تو وہ عدالت میں اگر پیش ہوتے ہیں تو بتا بھی سکتے ہیں۔ ایک یہ معاملہ بھی سامنے آ گیا ہے۔ تو اب سپریم کورٹ میں سب کی نظریں ہوں گی، کیونکہ یہ اب معاملہ عالمی سطح پر بھی اٹھ رہا ہے، اس پر لکھا جا رہا ہے۔ اکانومسٹ جیسے بڑے جو جرائد ہیں وہ بھی لکھ رہے ہیں کہ عمران خان کا اصل قصور جو ہے وہ کرپشن نہیں، وہ کچھ اور ہے،
یا طاقتور حلقوں کو ناراض کرنا ہے. اس طرح کی باتیں اب عالمی سطح پر دیکھی جا رہی ہیں. لکھا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان میں کس طرح کا عدالتی نظام ہے, انصاف کا کس طرح کا نظام ہے کہ جناب پہلے تو نواز شریف ہوں, شہباز شریف, ان کے لیے بڑی سہولتیں ہوتی تھیں, بڑا کچھ ہوتا تھا, اے سی وغیرہ, اور یہ عمران خان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. تو یہ اب پاکستان میں تو سب بات کر ہی رہے ہیں, ہر سطح پر اس پر بات ہو رہی ہے. اچھا, اب بشرا بی بی کی ایک درخواست بھی سامنے آئی ہے کہ میرا شوہر سابق وزیر اعظم ہے, اٹک جیل میں زہر دیا جا سکتا ہے, بی کلاس دے کر اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے, اور یہ انہوں نے سیکرٹری محکمہ داخلہ پنجاب کو درخواست دی ہے. اب یہ ظاہر ہے کہ ان سے تو یعنی حکومت سے تو کسی طرح کی کوئی ریلیف کی امید نہیں ہوگی, لیکن اگر یہ درخواست رد ہوتی ہے تو کم از کم میرا خیال ہے کہ پھر وہ عدالت جا سکتی ہیں, یہ ایک اس میں چیز ضرور ہو سکتی ہے, تو اس لیے شاید یہ درخواست دی گئی ہے. اب میں آپ سے عرض کر دوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ نعیم حیدر پنجوتا جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں, وہ لکھتے ہیں عمران خان صاحب کی طرف سے انتقامی کارروائیاں بند کرنے اور بنیادی حقوق معطل کیے جانے اور عمران خان کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواستیں مسترد کرنے کا ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے. اچھا, اب جو میں آپ کو بابر ستار صاحب کی بات سنانا چاہ رہا تھا کہ جسٹس بابر ستار صاحب نے تو چیف جسٹس سمرتا بندیال کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے, اور آنے والے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے. وہ اس طرح سے کہ یہ ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج, اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں عامر فاروق صاحب, جن کے پاس عمران خان صاحب کے کیسز لگتے ہیں, یعنی وہ خود اپنے پاس زیادہ تر کیسز لگاتے ہیں, لیکن اگر کسی اور جج کے پاس بھیجتے ہیں تو یعنی اس طرح سے وہ بات نہیں بنتی. یہاں تو کیس اور طرح چلتے ہیں, لیکن وہاں کوئی ریلیف مل جاتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ جس طرح شاندانہ گلزار صاحبہ ہوں یا شہر رفیدی, ان کو رہائی کہاں سے ملی؟ یہی بابر ستار صاحب کی عدالت سے, اور الٹا توہین عدالت کی کارروائی شروع کر دی ہے انہوں نے, فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی شروع کر دی ہے جو ڈپٹی کمشنر ہیں اور اس طرح پولیس افسران. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے ایک اور کیس اب سامنے آیا ہے جی, آپ کو یاد ہوگا آڈیو کیس کا ایک معاملہ آیا تھا کہ جی مبینہ طور پر سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے بیٹے کی آڈیو آئی تھی, اس طرح سے چیف جسٹس سمرتا بندیال صاحب کی ساس کی مبینہ طور پر آڈیو آئی تھی, پھر حکومت نے اس پر کمیشن بنا دیا, جسٹس قاضی فائز صاحب ہیڈ کر رہے تھے کہ جی آڈیوز کا دیکھیں کہ کیا اس سے عدالتی معاملات میں یعنی دباؤ آیا ہے اور اس کے ذریعے کچھ فیصلے کیے گئے ہیں اور یہ سب کچھ. تو وہ تو معاملہ روک دیا گیا تھا یعنی سپریم کورٹ کی طرف سے ہی, لیکن پہلے دن جب یہ کارروائی ایک دن کی بھی تھی اس کمیشن نے, اور اس میں جناب جواب منگوا لیے تھے, لیکن بنیادی چیز دیکھا نہیں کہ کس طرح آپ ریکارڈ کر سکتے ہیں, کیا ہے اس میں قانون, کیا ہے, کیا کیا نہیں کیا. تو اس پر بابر ستار صاحب نے یہ, اچھا اس میں چونکہ ایک کمیٹی نے بلا لیا تھا, پارلیمانی کمیٹی نے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے بیٹے کو, تو انہوں نے پھر رجوع کیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے, اور یہ معاملہ تھا جسٹس بابر ستار صاحب کی عدالت میں. تو بابر ستار صاحب نے اس میں یہ کیا ہے, انہوں نے کہا کہ جی آڈیو ٹیپس کی قانونی حیثیت کیا ہے. جسٹس بابر ستار نے سیکرٹری داخلہ اور وزیر اعظم کے سیکرٹری سے 4 ستمبر تک جواب طلب کر لیا, اور سیکرٹریز کو 18 ستمبر کو ذاتی حیثیت بھی طلب کر کے بیان حلفی بھی طلب کیا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ اس کا مطلب ہے کہ جو جواب دیے جا رہے تھے حکومت کی طرف سے وہ مسترد, یہ کون کرتا ہے آڈیوز ریکارڈ اور یہ سارا کچھ کرتا ہے, وہ لینے کے دینے یہاں پر پڑ گئے ہیں. اب یہ خبریں اگر صاحب ملائیں, ہائی کورٹ کا معاملہ کہ احسان نیازی کو عدالت میں پیش کیا جائے, کہ اگر 9 مئی کے واقعہ میں لاہور کا معاملہ تھا تو یہ ایبٹ آباد پولیس نے کس طرح سے حوالے کر دیا, کوئٹہ پولیس کے کس طرح سے ہے, کچھ بتایا نہیں جا رہا, کچھ نہیں کیا جا رہا, وہ آپ دیکھیے. بابر ستار والا معاملہ دیکھیے, اور یہ جو سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے عمران خان صاحب کے وکلاء نے, اس میں آپ دیکھیے کہ اب اس میں فریق بھی بنایا گیا ہے. اب سب نظریں سپریم کورٹ کی طرف ہوں گی کہ کیا یہاں سے بھی عمران خان صاحب کو ریلیف ملتا ہے یا نہیں ملتا, کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ دیگر مقدمات میں گرفتاری روکی جائے, درخواست میں وفاقی حکومت, آئی جی پنجاب, بلوچستان اور سپرنٹنڈنٹ جیل اٹک کو فریق بنایا گیا ہے. درخواست میں نیب, ایف آئی اے, انسداد دہشت گردی عدالت لاہور اور اسلام آباد کو بھی فریق بنایا گیا ہے. درخواست آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت دائر کی گئی. تو یہ اب بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گیا یہ معاملہ کہ اب کیا عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ سے بھی کوئی ریلیف ملتا ہے نہیں ملتا, کیونکہ اس سب کو نظر آ رہا ہے کہ کس طرح کے کیسز ہیں, کس بنیاد پر بنائے گئے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے, اور یہ ان معاملات میں یعنی عمران خان صاحب کے اس لحاظ سے جو معاملات ہیں اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ
پہلی دفعہ اس لیول پر اتنے مقدمات کے حوالے سے رجوع کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے معاملے پر، لیکن اب یہ سپریم کورٹ میں گئے ہیں، جو اتنے 180 کیسز ہیں اس پر، اور جس طرح سے ضمانتیں خارج ہو رہی ہیں، یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ جی بنیادی انسانی حقوق عمران خان صاحب کے پامال کیے جا رہے ہیں، تو براہ راست سپریم کورٹ گئے ہیں، تو لگتا یہ ہے کہ سب سے زیادہ امید اب ان کو سپریم کورٹ سے ہی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے۔ باقی جہاں تک بات کریں وکلاء کی یا عام لوگوں کی، پبلک کی، تو ان میں تو یہ صاف نظر آ رہا پرسیپشن بن رہا ہے کہ یہ سب انتقامی کارروائیاں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب اس پر کیا ہوتا ہے، جو بھی ہوگا انشاءاللہ اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔